آج ویو 360 میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کی تیاری، روسی فوجی طاقت کا 40 سال میں سب سے بڑا مظاہرہ، اور کوئلے کی کان سے فٹ بال کے میدان تک کا سفر طے کرنے والے محمد کاشف بلوچ۔ کیا طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے مطالبات پورے کر سکتے ہیں؟ اور روس کا چین کے ساتھ اتحاد کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسے ہی کچھ اہم سوالوں پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے یہ ہے پروگرام ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کابل جائیں گے، جہاں وہ افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے کا ایجنڈا کیا ہوگا، اس بارے میں جاننے کے لیے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں موجود صحافی عاصم رانا سے۔ عاصم، کن معاملات پہ بات چیت متوقع ہے؟ جی سارا، یہ بہت اہم دورہ ہے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا، جو اپنا وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی جو غیر ملکی دورہ ہے وہ افغانستان کا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو دورے کی دعوت جو ہے ان کے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی صلاح الدین کی جانب سے جو ہے ان کو دعوت دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی یہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران ان کی اشرف غنی، عبداللہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں طے ہیں، جس میں پاکستان اور افغانستان جو طالبان کے ساتھ جو اس پر مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے راستہ، اس کا فریم ورک جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا۔ پاکستان اس حوالے سے زور دے رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کے اوپر اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے تمام تر جو ہے وہ کوششیں کرے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ اب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ اسی حوالے سے ہے کہ اس حوالے سے روڈ میپ طے کیا جائے اور جلد از جلد اس مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ افغانستان میں امن قائم کیا جا سکے۔ تو خاصا اہم دورہ ہے جو کہ کل سے شروع ہوگا۔ جی، عاصم رانا ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، اور ہمیں پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورہ افغانستان کے ایجنڈا کے بارے میں تفصیلات دے رہے تھے۔ تھینک یو عاصم فار دس رپورٹنگ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان پر افغانستان اور امریکہ دونوں جانب سے یہ دباؤ ہے کہ وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرے۔ تازہ ترین رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان امریکی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ایک وفد تشکیل دے رہے ہیں جو مذاکرات کے آغاز کے لیے اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ یہ فریقین کے درمیان دوسری ملاقات ہوگی، 1 جولائی میں دوحہ میں ہوئی۔ طالبان سے رابطے میں رہنے والے ایک سابق اہلکار وحید مجدہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مذاکرات میں ایک رکاوٹ افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر اختلاف ہے۔ بقول مجدہ، امریکہ بگرام اور شوربک کے اڈے قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن طالبان اس پر راضی نہیں۔ جبکہ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق طالبان مذاکرات سے پہلے قیدیوں کے تبادلے کی شرط بھی رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ طالبان اہلکاروں نے روئٹرز کو بتایا کہ اگر افغانستان میں قید ان کے ساتھی رہا کر دیے گئے تو وہ دوبارہ ملنے کو تیار ہوں گے۔ تو اب امریکہ مذاکرات کے لیے طالبان کے مطالبات تسلیم کرنے پہ کس حد تک آمادہ ہے، اور پھر یہ ملاقاتیں کروانے میں پاکستان کا بھی کیا کوئی کردار رہا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے سابق امریکی سفارتکار ایمبیسڈر رابن ریفل سے، جو کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہیں۔ ایمبیسڈر ریفل، ایز آلویز یو ویلکم ٹو ویو 360۔ فرسٹ آئی وانٹ ٹو نو what kind of concessions is the US willing to give to the Taliban in order to get these negotiations started, and especially regarding the issue of military bases? Well, I think in the first instance, the concession that the US has given was to agree to talk directly with the Taliban, in the first instance without the Afghan government. So that's concession number one. It's not surprising to me to hear that the Taliban have been talking about military bases, because after all, their main concern has always been what they call the occupation of Afghanistan by foreign troops. So this is bound to be on their mind. I would be surprised, however, if the American side in these very preliminary discussions had actually made any specific requests about keeping bases. سو ایمبیسڈر ریفل کہتی ہیں کہ جہاں تک طالبان کو مذاکرات کے لیے رعایتیں دینے کی بات ہے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہی، اور خاص طور پہ افغان حکومت کے علاوہ ان کے ساتھ خود ڈائریکٹ بات چیت کرنا ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی رعایت تھی۔ اور جہاں تک طالبان کا ملٹری بیسز کے بارے میں بات کرنا ہے تو وہ بات ایمبیسڈر ریفل کہتی ہیں کہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ غیر ملکی افواج کا انخلاء ہو۔ لیکن یہ وہ کہتی ہیں کہ حیرت کی بات ہوگی کہ امریکہ نے پہلی ملاقات میں ہی جو ملٹری بیسز ہیں ان کے بارے میں افغان طالبان کے عہدیداروں سے کوئی بات بھی کی ہو۔ The second issue is prisoner swap. Now this has happened in the past as well. Is this something that's still on the table that the US could give
to the Taliban? Well, I think it's definitely something the Taliban are going to be putting on the table, but it will have to be the subject of discussions. As you mentioned, we've had prisoner swaps in the past that, by all accounts worked out pretty well. So I wouldn't be surprised if that was on the table. और जहाँ तक तालिबान की जानिब से कैदियों के तबादले की बात है तो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि ऐसा माजी में भी हो चुका है और ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं होगी, बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा कि अगर इस मरतबा भी ये टेबल पे हो और अमेरिका इस बारे में इस मरतबा भी निगोशिएट करने के लिए राज़ी हो. What role would you say Pakistan has played in getting US and Taliban officials to this point? Have they played any role? Well, I'm sure they have behind the scenes, and after all, one of the things that really helped encourage the United States to finally have these direct talks with the Taliban was the ceasefire after Eid that the Taliban participated in. And my understanding is that Pakistan helped to convince them to participate in that ceasefire. सो जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार की बात है, एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि दरपर्दा यकीनन उनका किरदार है और उसके अलावा ये भी कि ख़ास तौर पे जो ईद उल फितर के मौके पे जंगबंदी हुई उस पर तालिबान को आमादा करने में पाकिस्तान का भी किरदार रहा होगा. Why do you think the ceasefire did not work out the second time when the Afghan government wanted to do it at Eid al-Adha as well? I think that's quite understandable from the Taliban point of view. The first ceasefire, I think, had surprised them a bit about how enthusiastic their fighters appeared to be mingling with people in the urban areas and so on and so forth. So I think they were a little concerned about the discipline on their own side, but also not appearing to be too eager in terms of a negotiating posture. सो एक वजह के दूसरी दफ़ा जब सीज़ फायर की कोशिश की गई ईद उल अज़हा के मौके पे तो वो इसलिए शायद कामयाब नहीं हुआ क्योंकि तालिबान क़यादत ने देखा कि उनके जंगजू आम शहरियों के साथ घुलने मिलने पर बहुत खुश हुए. डिसिप्लिन का एक इशू हो सकता था और दूसरा तालिबान ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो अमन मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ऐसा हो. सो नाउ लेट्स से इफ़ दिस सेकेंड मीटिंग हैपन्स, व्हाट वुड द US be willing to put on the table? I think it's really important not to speculate about specific things at this point. I think the very fact that talks are happening, that the U.S. has now appointed Ambassador Khalilzad to be the point person for these talks is very significant and demonstrates that the U.S. government is very serious about getting a political track going. सो एम्बेसडर रेफल कहते हैं कि अगर टॉक्स का मुज़ाकरात का तालिबान और अमेरिका के दरमियान कोई दूसरा दौर होता है तो उसके बारे में फ़िलहाल क़यास आराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका की जानिब से एम्बेसडर ज़ल्म खलीलज़ाद की नामज़दगी भी ये ज़ाहिर करती है कि इस प्रोसेस को संजीदगी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. बट एम्बेसडर खलीलज़ाद was one of the architects of how to figure out the US invasion on Afghanistan back in 2001. What kind of leverage does he have over the Taliban, considering that they look at him as somebody who is part of this foreign occupation? Well, it's not his individual leverage, it's the leverage of the US government. And I think the important thing about Ambassador Khalilzad is that he is very knowledgeable, very experienced. He knows the issues, he knows many of the players, he knows what mistakes were made. But could his presence impede this process in some way? Could the Taliban say, no, this is somebody that we already don't really like because he's part of that initial planning for the invasion? I'm not really concerned about that. I think that was a long time ago. And again, he's a very knowledgeable person. He's close to the leadership of this administration, which is very important. And again, I would reiterate the fact that the U.S. government has appointed someone shows that we take this matter very seriously now. एम्बेसडर रेफल कहते हैं कि जहाँ तक एम्बेसडर ज़ल्म खलीलज़ाद की बात है तो अगरचे वो अफ़गानिस्तान पर पहला जो हमला 2001 में अमेरिका ने किया था उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा थे, लेकिन उनकी इनफरादी हैसियत इतना मैटर नहीं करती इस वक्त तालिबान के साथ बातचीत करने में जितना अमेरिका को जो ओवरऑल लेवरेज हासिल है वो अहमियत रखती है. और एक दफ़ा फिर उन्होंने ये कहा कि ज़ल्म खलीलज़ाद की नामज़दगी उनका इस प्रोसेस का हिस्सा होना ये ज़ाहिर करता है कि वाशिंगटन मुज़ाकरात को बहुत संजीदगी से ले रहा है. एम्बेसडर रेफल, we really appreciate your time and your insight. Thank you very much. You're most welcome. रूस इन दिनों सर्द जंग के दौर के बाद अपनी फ़ौजी ताकत का सबसे बड़ा मुजाहरा कर रहा है. साइबेरिया में 2 हफ्ते तवील जंगी मशक़ों में लाखों रूसी फ़ौजी भारी असलहे और जदीद साजो सामान और जहाज़ों के साथ हिस्सा ले रहे हैं. इन मशक़ों में रूस के साथ चीन और मंगोलिया के फ़ौजी भी मौजूद हैं. रूस और चीन अब अपने रवाबित बढ़ाकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, आइए अब देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट.
روس جیسے بڑے ملک کے لیے بھی 36,000 ٹینکوں اور 3 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مشرقی سائبیریا کے میدانوں اور جنگلوں میں جاری ووسٹوک نامی یہ مشقیں بڑے پیمانے پر ہیں۔ فضا میں 1,000 جنگی جہاز اور 8 بحری جہازوں کے ساتھ قطب شمالی اور بحر الکاہل میں بھی روس کے جنگی جہاز فوجی مشقوں میں مصروف ہیں۔ چین 3,000 فوجیوں کے ساتھ پہلی بار ان مشقوں میں حصہ لے رہا ہے، جن کا جائزہ لینے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے۔ میں چین اور منگولیا کے جنگی دستوں کو خاص طور پر شکریہ کہنا چاہوں گا۔ ہماری برادری میں بھائی چارے کی ایک مضبوط اور طویل روایت ہے۔ یہ مشقیں دیگر دنیا سے بالکل کٹے ہوئے علاقوں میں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا اثر بین الاقوامی ہے۔ ان مشقوں سے روس مغرب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ اس کا اتحاد ہے، اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے شام اور مشرقی یوکرین میں اپنی جنگی دخل اندازی سے کیا سیکھا ہے۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں بھی ہو رہی ہیں جب روس کے شہر ولادیووسٹوک میں ایسٹرن اکنامک فورم کا اجلاس بھی جاری ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روس چین کی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں شدت کا فائدہ اٹھا کر بیجنگ کے ساتھ تعلقات گہرے کرنا چاہتا ہے۔ وہ سیاسی طور پر قریب آ رہے ہیں۔ ایسے میں جب خاص طور سے روس میں تجارت نہیں بڑھ رہی، روس کی چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب وہ فوجی مشقوں میں بھی بھائی چارہ دکھا رہے ہیں، جو خاص طور سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ ان مشقوں کا نعرہ ہے امن کے لیے دوستی، لیکن کچھ تناؤ بھی نظر آتا ہے۔ خاص طور سے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ روس کو نظر انداز کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ چین یوکرین اور بیلاروس جیسے ملکوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور ان کے انفراسٹرکچر کو استعمال کر کے یورپ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال سے روس چین کے اس منصوبے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جبکہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں روس اور چین کا طویل مدتی اشتراک نظر نہیں آتا۔ ہنری رجول کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ سمندری طوفان فلورنس اپنے ساتھ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں شدید بارش اور تیز ہوائیں لے کر آیا ہے۔ ریاست شمالی کیرولائنا سے آج یہ طوفان ٹکرا گیا ہے اور علاقے نیو برنز میں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، جبکہ ایک بڑا علاقہ بھی اس وقت زیر آب ہے۔ شدت کے لحاظ سے فلورنس 5ویں سے پہلے درجے کا طوفان بن چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ بدستور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندہ بل گیلو کے پاس، جو ریاست کیرولائنا میں ہی موجود ہیں۔ بل، let us know what is the situation like where you are at? Well, the storm made landfall about an hour or so ago. It's bringing very strong winds, lots of rain. I mean, we could see up to 100 centimeters of rain in some parts, winds up to 160 kilometers per hour. Millions of people have been ordered to evacuate. I'm in an area where a lot of evacuees have come. This really is hitting people the hardest who maybe already have not in a great situation. People who are homeless, people who didn't really have solid shelter already. A lot of them have come here, and they're getting shelter from places like the Red Cross. They have shelters set up throughout the state, and they're receiving aid in those locations. All right, so بل گیلو نے ہمیں بتایا کہ اب سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے طوفان ریاست کیرولائنا سے ٹکرا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، اور اس وقت جو شیلٹرز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد نادار افراد کے، جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں جانے کو، کوئی محفوظ مقام نہیں جہاں وہ جا سکیں۔ بل، the category of this storm has been dropped. Its intensity has lessened from 5 to 1. What's the biggest concern now moving on? Well, the biggest concern, I think, is rainfall. This has dropped in intensity, as you mentioned, but this storm is moving exceedingly slowly. Once it makes landfall this morning, it's just going to sort of churn, just stay in place. Hurricanes usually don't move this slowly. When they do, they just stick around and drop lots of rain, so we could see major flooding in some heavily populated areas. All right, تو بل گیلو کہتے ہیں کہ طوفان کی شدت میں کمی کے باوجود تیز بارشیں بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ وہ اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ فلورنس بہت سستی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ہی مقام پہ بہت زیادہ بارش برسا سکتا ہے، اور اس سے فلڈنگ کا یعنی سیلاب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ بل گیلو ہمارے ساتھ تھے ریاست کیرولائنا سے، نارتھ کیرولائنا سے۔ بل، تھینک یو ویری مچ فار دس اپڈیٹ۔ Thanks so much. اس وقت تو فلورنس سرخیوں میں ہے، لیکن 1 سال پہلے ارما تھا۔ کیٹیگری 4 کا طوفان ارما انتہائی شدید تھا اور اپنے ساتھ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں لے کر آیا تھا۔ تو اب جب کہ امریکی سمندری طوفان فلورنس سے نبرد آزما ہونے میں مصروف ہیں، طوفان ارما کے تجربے سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ اسی بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں ریاست فلوریڈا، جہاں ارما نے قیامت ڈھائی تھی۔
तूफान अर्मा सितंबर में रियासत फ्लोरिडा के साहिलों पर पहुंचा। बाद में फ्लोरिडा की बंदरगाह तबाहशुदा कश्तियों के मलबे से भरी हुई थी। रॉब ब्रम्बा यहाँ कश्ती के घर में रहते हैं। कश्तियां लंगरअंदाज होने की ये जगह तबाह हाल थी। मैंग्रोव के जंगलात कश्तियों के मलबे से अटे हुए थे और ज्यादातर कश्तियां एक जानिब गिरी हुई थी या उल्टी हुई थी या फिर गोदी पर जा पड़ी थी। लेकिन रॉब ब्रम्बा की कश्ती खड़ी करने की जगह या मरीना बिल्कुल ठीक हालत में थी। वो कहते हैं इसकी वजह मरीना के आसपास लगे मैंग्रोव के दरख्त थे। हत्ता के थोड़े से मैंग्रोव के दरख्त होने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। इसका हमारी बंदरगाह के बचाव में बड़ा किरदार था, मुझे इस पर यकीन है। रॉब ब्रम्बा द नेचर कंजर्वेंसी से मुंसलिक समुद्री साइंसदान है। वो कहते हैं साहिली जंगलात या मैंग्रोव के दरख्तों की उलझी हुई शाखें और जड़ें ज्यादा शदीद तूफानों और माहौलियाती तब्दीली के बायस उभरते समुद्रों के खिलाफ मौसर हिफाजत फराहम करती हैं। हमें मालूम है कि साहिली जंगलात मादी रुकावट फराहम करते हैं और उनसे लहरों की शिद्दत में वाज़ेह कमी आती है। और ये महज तूफानों तक महदूद नहीं। मैंग्रोव की जड़ें खते साहिल को रोजाना साहिल पर आने वाली लहरों से बचाती हैं, जो कि पूरे के पूरे साहिलों को बहा कर ले जाती हैं। ये एक वजह थी कि आबिद मलवानी के मायामी के रकम्बर मरीना पर साहिली जंगलात के बीच बोने के पीछे। ये तूफान के खिलाफ कुदरती बचाव है, ये कटाव के खिलाफ भी कुदरती दिफा है। ये मादनियात और खते साहिल को अपनी जगह कायम रखती हैं और जब ये फल फूल जाती हैं तो ये मछलियों, परिंदों और मकामी चरंद परिंद के लिए बेहतरीन अफजाइशी मकाम मुहैया करती हैं। सयाह फ्लोरिडा ये परिंदे देखने और मछली के शिकार के लिए आते हैं। सयाहती कशिश, मछली बानी और साहिली इलाकों की हिफाजत। रॉब ब्रम्बा और नेचर कंजर्वेंसी पॉलिसी साजों को मैंग्रोव के मस्बत असरात दिखाने के लिए काम में मसरूफ हैं और वो वसी नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें साहिल समंदर और रेत के टीले शामिल हैं, लेकिन इसमें कोरल रीफ भी शामिल है जो साहिल से दूर मौजूद होते हैं। तो ये कुदरत का बुनियादी ढांचा है जो कई तहों पर मुश्तमिल है। रॉब ब्रम्बा कहते हैं उनकी तहकीक पॉलिसी साजों को कंक्रीट की दीवारों से आगे सोचने में मदद दे रही है। इससे हमारे अमूमी ढांचे की हुदूद का पता चलता है। ये सिर्फ एक हद तक फायदेमंद है। वो कहते हैं कुदरती निज़ाम लोगों और जंगली हयात की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्टीव बारागुना की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। पाकिस्तान में भी मैनग्रोव्स या तेमर के जंगलात का रकबा तेज़ी से कम हो रहा है। ये जंगलात ज़िला ठट्टा के डेल्टाई इलाकों से बलूचिस्तान के साहिल तक फैले हुए हैं। 1992 में महकमा जंगलात सिंध और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुश्तरका सर्वे से ज़ाहिर हुआ था कि इन जंगलात का रकबा 1,60,000 हेक्टेयर था, जो अब कम होकर महज 70,000 हेक्टेयर रह गया है। मैंग्रोव्स के जंगलात में कमी की वजह बेदरीग कटाई, कब्जा माफिया और डेल्टाई इलाकों में दरिया का मीठा पानी ना पहुँच पाना है। इस साल अप्रैल में ठट्ठा में 24 घंटों में तेमर के 11,29,294 पौधे लगाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। अब देखना है कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात और तदफीन के हवाले से तफसीली रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कहते हैं हीरा कोयले की कान में होता है। साइंटिफिकली तो ये सच है ही, लेकिन इसे हकीकी तौर पे सच कर दिखाया है बलूचिस्तान के काशिफ बलोच ने, जो इस माह आलमी सतह पर फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कानकनी से प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने तक का ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, इसी की कहानी लेके आए हैं बलूचिस्तान के शहर मच से मुर्तज़ा ज़हरी। यूं तो बलूचिस्तान का इलाका मच बोलान मुल्क भर में कोयले की कानों और मच जेल की वजह से मशहूर है, मगर इन दिनों इस शहर की वजह शोहरत बन रहे हैं मोहम्मद काशिफ बलोच। इनका पेशा है कानकनी, मगर शौक फुटबॉल है। काशिफ बलूचिस्तान का वो वाहिद खिलाड़ी है जिसे पुर्तगाल में मुनक्किद होने वाले 7A साइड वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। मैं बस पहले से स्कूल पढ़ता था, अपना स्कूल पढ़ाई के साथ साथ में जो है मैं अपना फुटबॉल भी खेलता था। तो पढ़ाई कर फिर मैं कोयले का काम करता था, अपना वालिद साहब के साथ साथ अपना घर चलाता था। मैं जो है मिडफील्डर खेलता हूँ, फॉरवर्ड लाइन मिडफील्डर। मेरा फील्ड जो है मिडफील्डर हूँ मैं। काशिफ अब भी कोयले की कान में काम करते हैं। इस मेहनत तलब और ख़तरनाक पेशे ने इन्हें सख्त जान बना दिया है। पहले मरतबा मैं जो है कोयले के कान में काम करने चला गया, तो मैं वहाँ अंदर जाकर मैं बहुत घबरा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, खौफ हो रहा था। काशिफ बचपन से कानकनी के काम से वक्त निकालकर
فٹ بال کی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور بالآخر وہ قومی ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. الحمدللہ ہم لوگ کوئٹے میں لیجر لیگ کا چیمپئن بنا, جیت گئے میچ. وہاں سے پھر چیمپئن شپ کھیلنے کراچی چلے گئے, تو وہاں سے جو ہے ہم لوگ کا پھر سلیکشن ہو گیا. وہ جو میرا جو ہے کیا بار کے لیے مجھے سلیکٹ کیا پرتگال کے لیے. اگرچہ کاشف کے مالی حالات انہیں فٹ بال کے لیے بہت زیادہ وقت نکالنے کی اجازت نہیں دیتے, ان کی محنت اور کھیل سے محبت ساتھی کھلاڑیوں پر واضح ہے. کاشی ہمارے مچ کے بہت اچھے پلیئرز ہیں, بہت اچھے ٹیلنٹر پلیئر ہیں. وہ بہت شوق سے یہاں کھیلتے ہیں, صبح شام محنت کرتے ہیں. وغیرہ غریبی کی وجہ سے کوئلے میں کام کرتا ہے, تو کبھی 2 ٹائم کھیلتا تھا, ابھی غریبی کی وجہ سے ٹوٹل 1 ٹائم فٹ بال کھیل رہا ہے. کاشف فٹ بال کھیلنے پہلی بار ملک سے باہر جا رہے ہیں. 7A ورلڈ کپ 23 سے 29 ستمبر تک پرتگال کے شہر لیسبن میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم میں لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پشاور کے 14 کھلاڑی شامل ہیں. مرتضی زہری, اردو VOA, مچھ, بلوچستان. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ہالی ووڈ کوشش کر رہا ہے کہ امریکی معاشرے میں جو تنوع پایا جاتا ہے وہ اب فلم سکرین پر بھی زیادہ سے زیادہ نظر آئے, اور یہ کام شاید اب سپرمین کے سپورٹ کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. بعد دی ڈیلی میرر نے دعویٰ کیا تھا کہ سنگر برونو مارس پرنس کی زندگی پر مبنی فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گے, جسے آن لائن اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس بنا رہی ہے. لیکن برونو مارس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ خبر 100% جھوٹ پر مبنی ہے, اور نیٹ فلکس کا کہنا ہے کہ پرنس کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی فلم ان کے پلان کا حصہ ہی نہیں. ہالی ووڈ کی لیجنڈری اداکاراؤں کے قیمتی زیورات ان دنوں جگمگا رہے ہیں ماسکو کے کریملن میوزیم میں. جیولری ڈیزائن ہاؤس بلگری اور ہالی ووڈ کے اشتراک سے کی جانے والی اس نمائش میں 400 سے زائد زیورات رکھے گئے ہیں, جنہیں کبھی الزبتھ ٹیلر, صوفیا لارن اور دیگر کئی معروف اداکاراؤں نے پہنا تھا. یہاں الزبتھ ٹیلر کی وہ انگوٹھی بھی رکھی گئی ہے جو انہیں اداکار رچرڈ برٹن نے منگنی پر پہنائی تھی. الزبتھ نے یہ انگوٹھی ایڈز کے مرض کی روک تھام کی مہم کو عطیہ کر دی تھی. سپرمین کا کردار ادا کرنے والے ہنری کیول اب شاید یہ کردار ادا نہ کریں, اور ان کی جگہ ہو سکتا ہے نظر آئیں مائیکل بی جارڈن. اگر وارنر برادر اسٹوڈیوز نے اس کردار کے لیے جارڈن کو منتخب کر لیا تو وہ پہلے سیاہ فام سپرمین ہوں گے. ودا خلیل, اردو VOA. اور ہالی ووڈ ہائی لائٹس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. ویکینڈ پہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے اردو VOA.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.